اچھا، جو لوگ یونیفارم سول کوڈ کے اپلائی کرنے کی بات کرتے ہیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ لوگ بنیادی طور پر دو باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر دو باتیں کہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ اگر اپلائی کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ملک کے اندر رہنے والے ہر شہری کے اندر یونٹی پیدا ہوگی، اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا، انٹیگریٹی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، یہ بات بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے، یونٹی جو پیدا ہوگی وہ تمام لوگوں کا ایک قانون بنانے سے یونٹی پیدا نہیں ہوگی، یونیفارم سول کوڈ سے پیدا نہیں ہوگی، بلکہ یونٹی جو پیدا ہوگی وہ آپسی اتحاد و اتفاق بھائی چارے سے پیدا ہوگی، وہ آپسی میل جول اور رکھ رکھاؤ سے پیدا ہوگا، وہ آپس میں صبر اور تحمل سے پیدا ہوگا، وہ دوسرے کے مسائل میں انٹرفیئر نہ کرنے سے پیدا ہوگا، وہ دوسرے کو اپنے مذہب پر، اپنے ان کی روایات اور کسٹم پر، ٹریڈیشنز پر مکمل فریڈم دینے سے پیدا ہوگا۔ نہ یہ کہ تمام لوگوں کے لیے ایک قانون بنا دیا جائے، اس سے یونٹی پیدا نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ورلڈ وار جو ہوا، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، دونوں کے اندر یہ جو ورلڈ وار ہے دو ایسی قوموں کے درمیان ہوئی ہے جن کا مذہب ایک تھا، جن کے ٹریڈیشن اینڈ کسٹمز ایک تھا، جن کی روایات، تہذیب و تمدن اور جن کے طور طریقے ایک تھے۔ ان تمام یونٹی کے باوجود، ان تمام چیزوں میں اتحاد کے باوجود، یہ تمام چیزوں کا اتحاد ان کو جنگ کرنے سے نہ روک سکا۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ریلیجن کے ایک ہو جانے سے جنگ ختم نہیں ہو سکتی ہے، یا کسٹم اور کلچر کے ایک ہو جانے سے جنگ ضروری نہیں کہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی ایران اور عراق اور افغانستان اور ملک شام، یہاں کے رہنے والے مختلف گروہوں کے درمیان بھی جنگیں گاہے بگاہے ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ یہاں رہنے والے لوگ بھی ایک مذہب کو ماننے والے ہیں، ان کا طور طریقہ بھی ایک ہے، ان کی تہذیب و تمدن، ان کی روایات اور تہذیب و ثقافت بھی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دینے سے، اپلائی کرنے سے یونٹی پیدا ہو جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ یونیفارم سول کوڈ کا سپورٹ کرتے ہیں، ان کی طرف سے بنیادی طور پر جو دوسری بات کہی جاتی ہے، دوسری بات جو کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ امریکہ اور یورپ جیسے ملکوں کے اندر جب یونیفارم سول کوڈ اپلائی ہو سکتا ہے تو پھر ہندوستان جیسے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے، سراسر غلط ہے۔ کیوں غلط ہے ان کا یہ کہنا؟ ان کا یہ کہنا بھی اس لیے غلط ہے کہ امریکہ اور یورپ جیسے ملک، یورپ میں خاص طور پر، وہاں جو ہے لوگوں کا تعلق جو ریلیجن سے ہے وہ سینسیٹیو نہیں ہے، وہ جذباتی تعلق نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ بھی ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ بھی یہ ہوئی کہ وہاں جو چرچ کا جو نظام تھا اور پوپ اور پادریوں نے جو ہے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر نگیٹو تھاٹ کریٹ ہو گئے، منفی جذبات پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں لوگوں نے مذہب سے بہت زیادہ مذہب بیزاری کی ایک ہوا چل گئی۔ اسی وجہ سے وہاں آپ مغرب کے اندر، ویسٹرن کلچر کے اندر فحاشیت، عریانیت اور مذہب بیزاری کی چیز دیکھیں گے، مذہب بیزاری کی فضا ہے وہاں۔ تو پوپ اور پادریوں نے وہاں بہت زیادہ جو ظلم و زیادتی کیا، جس کی وجہ سے ایک جو ہے منفی خیالات، ایک نگیٹو تھاٹ کریٹ ہو گیا، اور لوگ مذہب بیزار ہو گئے اور مذہب سے بہت زیادہ دور ہو گئے۔ اب جو ان کا تعلق مذہب سے رہ گیا وہ برائے نام سینسس کے موقع پر، مردم شماری کے موقع پر اپنا نام رجسٹریشن کرا لیا اور ایک دو تہوار میں شریک ہو گئے، تو اب ان کا کیا ہو گیا؟ ایک دو تہوار میں شریک ہو گئے تو اب یہی ان کا تعلق ریلیجن سے اور مذہب سے ہے۔ لیکن اگر آپ مشرقی ممالک کی بات کرتے ہیں، ایسٹرن کنٹریز کی بات کرتے ہیں، تو ان ممالک میں رہنے والے لوگوں کا تعلق جو ریلیجن سے ہے
جو کسٹم اینڈ ٹریڈیشنس سے ہے، ان کا تعلق جو ہے ایک جذباتی تعلق ہے، ایک سینسیٹیو تعلق ہے، ایک روحانی تعلق ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کا تعلق اور رشتہ اگر آپ مذہب سے کاٹنا چاہیں گے تو جو ہے کاٹ کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں یونٹی برقرار رکھ لیا جائے، اتحاد و اتفاق برقرار رکھ لیا جائے، تو یہ بالکل انتہائی غلط اور جو ہے انتہائی غلط بات ہوگی۔ یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہو جائے گا، یہ بالکل بھی ممکن نہ ہو سکے گا، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا تعلق ظاہر سی بات ہے کہ مذہب سے جو ان کا تعلق ہے وہ جذباتی تعلق ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ یورپ جیسے ملک میں جو وہاں پر اگر یونیفارم سول کوڈ اپلائی ہو سکتا ہے تو یہاں پر کیوں نہیں، یہاں پر نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے اتنے بڑے جو ہے مفاسد ہے، اتنی بڑی خرابی پیدا ہوگی۔ تیسری یہ بات یہ ہے کہ خود اگر آپ یونیفارم سول کوڈ اپلائی کریں گے تو خود جو ہمارے کوئی بھی کمیونٹی ہے، خاص طور پر آپ دیکھ لیجیے ہمارے ہندو بھائی، ان کے یہاں بھی جو ہے طرح طرح کے خود ان کی کمیونٹی میں طرح طرح کے جو ہے وہ ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، جو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر، اور ٹریڈیشنل کلچر کو تو چھوڑ ہی دیجئے، جو عبادات کے مسائل ہیں، جو عبادات جن کا تعلق اعتقادات سے، بلیف سے ہے، ان کے اندر بھی بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہندوستان کے بعض علاقوں میں دیکھ لیجئے کہ کچھ ہمارے ہندو بھائی رام کی پرستش کرتے ہیں اور راون کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو راون کی پرستش کرتے ہیں اور رام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے ہی شادی کے مسئلے میں جو ہے کہ شمالی ہندوستان کے اندر، نارتھ انڈیا کے اندر بھانجی سے شادی کرنے کا رواج صحیح نہیں ہے، لیکن وہیں ساؤتھ انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کا حق ہے کہ اپنے بہن کی بیٹی سے شادی کرے، نکاح میں اس کو لائے۔ تو طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یونیفارم سول کوڈ نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی ٹرائب جو قبائلی جو لوگ ہیں، جو شیڈیول ٹرائب ہیں، ان کے یہاں بھی طرح طرح کی ٹریڈیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے یہاں جو پولیگمی کا مسئلہ ہے، تعدد ازدواج کا مسئلہ ہے، ایک آدمی کئی شادی کر سکتا ہے، تو اس کو آپ کیسے منع کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے وہاں پر ایک عورت کئی مردوں سے شادی کر رہی ہے، اور یہ ٹریڈیشن ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے تھا، بلکہ یہ آج بھی ان کے یہاں برقرار ہے، چلا آ رہا ہے۔ اور تعدد ازدواج کا مسئلہ، یعنی متعدد 4 شادیوں کا مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے تو ان سب چیزوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ انتہائی ملک کے لیے، قوم و ملت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، یہاں کی یونٹی کو برباد کرنے کے لیے ہے، ملک کی روحانیت اور اس کی ایتھوس کے بالکل اور کمپلیٹلی اس کے انگیسٹ میں ہے۔ ہاں، آپ یونیفارم سول کوڈ نافذ کیجئے، اپلائی کیجئے ان میٹرز میں، ان مسائل میں جن مسائل کے اندر ایک پبلک انٹرسٹ ہے، ایک جنرل انٹرسٹ ہے، تمام لوگوں کا فائدہ ہے، جس کے اندر ایسے مسائل کے اندر آپ یونیفارم سول کوڈ اپلائی کیجئے جس سے قوموں کا تانا بانا نہ بکھڑے، جس سے یہاں کے رہنے والے یہاں کے اندر رہنے والی کمیونٹی کا کہ آپس میں محبت برقرار رہے، محبت ختم نہ ہو۔ لیکن ان مسائل کے اندر موجودہ گورنمنٹ ان مسائل کے اندر یونیفارم سول کوڈ اپلائی کرنا چاہتی ہے، جو مسائل کے مختلفی ہیں وہاں ان کے جو ہے ان مسائل میں ہندوؤں کے یہاں الگ طریقہ ہے، مسلمانوں کے یہاں الگ طریقہ ہے، کرسچنس اور عیسائی کے یہاں اور پارسی کے یہاں الگ طریقہ ہے۔ تو ایسا کرنے سے، یونیفارم سول کوڈ ان مسائل میں اپلائی کرنے سے لوگوں کے اندر سوائے مایوسی اور نفرت کے اور کچھ نہیں پھیلے گا۔ لوگ بجائے اس کے کہ یونائٹڈ ہوں، بجائے اس کے کہ لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا اور لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے گی، گورنمنٹ سے لوگوں کے جو یقین بدھے ہوئے ہیں وہ یقین ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے جو ہے یہ یونیفارم سول کوڈ کسی بھی اعتبار سے ملک و ملت اور قوم کے لیے کسی بھی اعتبار سے مفید اور فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ نقصان دہی ہے۔